السلام علیکم. میں آپ لوگوں کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف، اور یہی کام میں آپ کو اس ویڈیو میں باور بھی کروا سکتا ہوں کہ آپ خود اپنا فیوچر جانچ سکتے ہیں. تو کاپی پین اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ اس میں ہم تھوڑی بہت ایکسرسائزز بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ کیسے کون سی عادتیں، کون سی حرکتیں کامیاب لوگوں میں ہوتی ہیں اور کون سی حرکتیں ناکام لوگوں میں ہوتی ہیں. پتہ آپ کو سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے یاد دہانی کرانے کی وجہ سے بعض اوقات وہ چیز ریفریش ہو جاتی ہے. تو ایک کاپی پین پکڑ لیں. آپ نے مجھے بتانا ہے ان میں سے زیادہ تر کامیاب لوگوں والی عادتیں آپ میں موجود ہیں یا ناکام لوگوں والی، اور ریئلی اپنا یہ انالیسس کریں. آپ کو آج ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں ناکامی کی طرف، اور اگر اس ٹائم ناکام ہے تو کیوں ناکام ہے. آپ کا بیہیویئر میٹر کرتا ہے. جیسا آپ کا بیہیویئر ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا، آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیسائیڈ کرے گا، آپ کا رویہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف. اب بیہیویئرل ایشو میں اگر میں بات کروں، کوشچن ایک ہی ہے، کیسے ہوگا. آپ کچھ ڈریم اور کچھ چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں، ایک کوشچن آتا ہے کیسے ہوگا. اب یہ کوشچن کیسے ہوگا کو جو پازیٹیو بیہیویئر والا بندہ ہے جس نے سکسیس ہونا ہے وہ کیسے لیتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے بندہ یا جس نے آگے جا کے بھی ناکام ہونا ہے وہ کیسے لیتا ہے. تو وہ اس کو پریشانی کے سینس میں لیتا ہے کہ کیسے ہوگا، سوچنا شروع کر دیتا ہے، مطلب پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں، اف کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا. وہ اس کو اس زمرے میں لے رہا ہوتا ہے. جو کامیاب بندہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا. وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی سوچوں میں جا کے یہ کیسے ہوگا کچھ جواب اس کو جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. نمبر ون، جو بندہ ناکام ہے وہ سب کچھ بلیم جو ہے نا وہ دوسروں پہ ڈال رہا ہوتا ہے. وہ اپنی غلطی کبھی بھی نہیں مان رہا ہوتا. وہ کبھی حالات کا رونا شروع کر دے گا، جی میرے سرکمسٹانسز ایسے تھے، میرے انوائرمنٹ ایسا تھا، مجھے یہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں مل رہی تھی، مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے وہ مسئلہ تھا. اور جی میں تو محنت کر رہا تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، فلانا نہیں تھا، صبح میں نے کالج بھی جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، یا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، فلانا نہیں تھا. تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا بلیم کسی نہ کسی دوسرے بندے پہ، دوسری چیز. اور جی میرے والد صاحب تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انٹرنیٹ کی دنیا کو فارغ کر دو. اس کے پاس بلیم ہوگا، حالات کا رونا ہوگا، یا کسی نہ کسی دوسرے کا گریبان ہوگا، اپنے گریبان میں وہ نہیں جا کے. ایک اور بیہیویئر آپ ایسے لوگوں میں دیکھیں گے، یہ پوائنٹس آپ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ اس پہ آگے یس یا نو کرتے جائیں کہ کیا یہ بیہیویئر آپ میں موجود ہے کہ نہیں. اور سچے دل سے لکھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ اگر تو آپ کے زیادہ تر یہ جو نیگیٹو بیہیویئر والے ہیں اس کے سامنے زیادہ تر ٹک ہے. اگر آپ میں وہ بیہیویئر موجود ہے تو اس کے سامنے ٹک کر دیں، اگر بیہیویئر موجود نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے کراس کر دیں. تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. اگر میں 10 چیزیں بول رہا ہوں تو اف دا میجورٹی آف دا تھنگس لائی ان یو، تو دیٹ مینس کہ آپ ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. ایک اس کو راتوں رات امیر بننے کا شوق ہوگا، بس وہ چاہے گا کہ کسی طرح کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ اس کو کہیں نا کہ یار یہ 5 سال بعد جا کے آپ کو یہ ملنا ہے. فار ایگزامپل میں نے جیسے ریورس بزنس ماڈل بنایا تو میں نے اس میں کہا کہ کمپنی آنرز اگر آپ کمپنی بنا کے کام کرتے ہیں تو سال بعد کیسے آپ $10,000 کما سکتے ہیں. تو مجھے اس کو میسج آئے لوگوں کے کہ سر میں تو 3 مہینے میں $10,000 کمانا چاہتا ہوں. تو مطلب ان کو جلدی پڑی ہوگی کہ کس طریقے سے بس ابھی اور کل مجھے جو ہے نا وہ $10,000 یہ جو بھی مطلب ان کا ڈریم ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. راتوں رات امیر ہونے والا فارمولہ ان میں موجود ہوگا. پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو ریکوزیٹ پاتھ یا ریکوزیٹ میتھڈ کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ڈسپیچنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو لرننگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک ریکوزٹ میتھڈ ہے اس کا نا کہ بھئی پہلے آپ نے لرننگ کرنی ہے پھر آپ نے اس بزنس میں جمپ کرنی ہے. لیکن جو ناکام بندہ ہوگا وہ کیا کرے گا، 4 ویڈیوز دیکھے گا، کہے گا ہاں جی مجھے سارا سمجھ آ گیا. نہیں دیکھے گا. ابھی بھی مجھے ڈیلی ایسے میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھی ہوئی لوگوں نے ویڈیوز میرے گروپ میں. میں جب بتا بھی دیتا ہوں کہ بھئی اس طرح کی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں سر لنک بھیج دیں. مطلب اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ جا کے میرے چینل پہ سرچ کر لیں کہ بھئی اس طرح کی کوئی ویڈیو موجود ہے کہ نہیں ہے. پھر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ اب سارا کچھ سکھایا ہوا ہے، سب کچھ A to Z سکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی مجھے میسج کیا آئے گا کہ سر میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں اور اب آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. بھائی گائیڈ کیا کر دوں، یہ 300 ویڈیوز کس لیے بنائی ہیں، یہ گائیڈنس نہیں ہے.
اس کے بعد بھی مجھے گائیڈ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے یا اچھا اسی طرح کا میسج آئے گا بھائی سر ساری ویڈیوز دیکھ لیں اب سٹارٹ کہاں سے لینے. میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار مطلب میں 3 سالوں سے لگا ہوں, یہ 300 ویڈیوز میں نے بنا ڈالی ہیں اور ابھی بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یار مجھے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے. اسی طریقے سے سر سولو ڈسپیچر کا کتنا بجٹ ہوگا, فلانا کیا ہوگا, یہ وہی کامن کوشچن جو کہ آلریڈی ویڈیوز میں بتائے ہوئے ہیں بیکاز دے ہیو ناٹ واچ دی ویڈیوز. تو یہی ہوگا. نہیں مطلب میں تو لٹرلی سینگ پریشان ہونے کی حد تک آ جاتا ہوں کہ مطلب اگر کسی نے ویڈیو ساری دیکھ لی ہیں تو کیا اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے, یا ایک سولو بندے نے اگر کام کرنا ہے اس کے لیے بجٹ کیا ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب سمجھ جاؤ کہ کون سی کیٹیگری میں. اچھا دوسرا پھر یہ ہوگا کہ وہ پاتھ فالو نہیں کرے گا, یعنی اگر اس نے ریکوزٹ میتھڈ اڈاپٹ کر بھی لی ہے, فار ایگزامپل کہ اس نے ٹھیک ہے لرننگ بھی کر لی, سارا کچھ ہو گیا, اب پاتھ کیا ہو سکتے ہیں, پاتھ فالو نہ کرنے سے کیا مراد ہے. مطلب میتھڈ اور پاتھ میں فرق ہے. میتھڈ یہ ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ, اب پاتھ حاصل کرنا مطلب اب اس راستے پہ چلنا ہے. فار ایگزامپل سیدھا سا فارمولہ ہے یار, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا بزنس کریں, اپنا کام کریں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. زیادہ پیسے ہیں تو اس طرح آفس بنا کے ٹیم رکھ کے کام شروع کریں, کم پیسے ہیں تو سولو شروع کریں. بالکل ہی پیسے نہیں ہیں تو اس میں بھی 2 آپشن ہیں کہ جا کے پہلے جاب کریں کسی جگہ پہ, پیسے بھی آئیں گے آپ کو, ایک پریکٹیکل ورک بھی مل جائے گا. جاب نہیں کر سکتے یا پھر بھی جلدی ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے, تو آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہیں نہ کہیں جو دوسرے بندے جو جن کے پاس پیسے ہیں انویسٹر ڈھونڈ لیں, ان کے ساتھ مل کر آپ کام کر لیں, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو ابھی تک بات ہی نہیں سمجھ آیا ہوتا کہ مطلب کیا کرنا کیا ہے. مجھے ایسے بھی میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ سر پیسے نہیں ہیں لیکن کرنا اپنا ہی ہے. تو بھائی عدنان صاحب نے تو نہیں دینے نا آپ کو پیسے, یا میں ابھی کیا کہوں کہ مطلب پیسے نہیں ہے کرنا اپنا ہی ہے, تو یار کہیں جاب کر لو. نہیں کوئی سال میں فرق پڑ جاتا ہے یا 6 مہینے میں فرق پڑ جاتا ہے, کوئی سیکھ جاؤ گے تو اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں ہے پیسے, انویسٹر کو پکڑو کسی کو. یار عدنان صاحب نے کیا کرنا ہے اگر پیسے نہیں ہے اپنا کام شروع کرنا ہے. مطلب یہی 2 آپشن ہیں یار, تیسرا کیا آپشن ہے. 1 مہینے کا بجٹ رکھ کے یا کوئی چیز سیل کر کے, وہ میں سجیسٹ نہیں کرتا, لوگوں نے کی ہیں کامیاب ہوئے ہیں. آپ اگر کرنے کوئی چیز بیچنی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے, میں اس چیز کو سجیسٹ نہیں کرتا کہ بھئی ادھار لے کے یا کیا نام ہے کچھ نہ کچھ اپنی گھر کی کوئی چیز قیمتی چیز بیچ کے, گاڑی بائک یا کوئی سونا وغیرہ بیچ کے اس بزنس میں آئے, تو وہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ کی اپنی مرضی ہے, کرنے والوں نے کی ہے کامیاب بھی ہوئے ہیں, بٹ پتہ نہیں میرا مطلب اس پہ مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی کہ میں کسی کو کہوں کہ کچھ بیچ کر کے اس بزنس میں آؤں, کیونکہ خدا نخواستہ ناکام ہو گیا تو وہ ساری زندگی مجھے ہی گالیاں دیتا رہے گا. مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر کیا ہے. اگر تو وہ اتنا پازیٹیو ہے کہ میں کر جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ڈوبتا ڈوبے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو مسئلہ نہیں ہے. آئی واز ون آف دیم کہ یار میرے پاس پیسے نہیں تھے جب میں اس بزنس میں آیا, تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ساتھ ایک پارٹنر ایڈ کر لیا, اس نے سارا خرچہ کیا اور دین وی موو آن. تو آپشن تو کوئی بھی ہے, لیکن کیا تھا کہ میرے اندر وہ تھا, مجھے پتا تھا کہ کروں گا. میرے اندر ایک انوینسیبل تھنکنگ تھی. انوینسیبل تھنکنگ کہتے ہیں جو کہ سپرلیٹو ڈگری ہے پازیٹیو تھنکنگ کی. مجھے پتا تھا کر دوں گا, اور میں نے 3 مہینے کا کانٹریکٹ کیا تھا کہ 3 مہینوں میں ہم نے بریک ایون کراس کرنا ہے, اور ہم نے کیا. اللہ کا شکر ہے, اس میں اللہ کا کرم ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا. تو بھائی یہ آپ کی یہ اس چیز کا مشورہ میں نہیں دے سکتا کہ آپ سونا بیچیں یا کوئی گاڑی بیچیں, بائک بیچیں اور پھر اس بزنس میں آئیں. یہ چیز آپ کے اپنے اندر سے آنے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, بیچیں کریں آئیں, آپ کی اپنی مرضی. میرے سے یہ مشورہ نہ مانگے, میں کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں. دوسرا یہ ہے کہ پھر کچھ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں وہ میتھڈ بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, بات بھی فالو کر لیتے ہیں, بٹ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے. فار ایگزامپل اب سب کو پتہ ہے کہ یار 3-4 مہینے اس بزنس میں آپ کو اسٹیبل ہونے میں لگنے ہی لگنے ہیں. اسٹیبل کیا, بعض اوقات آپ کو بریک ایون کراس کرنے میں بھی 3-4 مہینے لگنے ہیں. ایک تو اسٹیبلٹی وہ ہے نا کہ جدھر آپ کچھ کمانے کرنے والی پوزیشن میں آ جائیں, ایک اسٹیبلٹی وہ ہے کہ جدھر کم از کم آپ کے جو خرچے ہو رہے ہیں وہ جیب سے نہ جائیں, تو اس میں بھی بعض اوقات 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں. ایسے کئی میسج مجھے آ رہے ہوتے ہیں, سر 10 دن ہو گئے ہیں کالنگ کر رہا ہوں, ایک بندے نے بھی نہیں سنی. بھائی 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے یار, کالج یونیورسٹی جاتے ہو, پڑھتے ہو, 16 سال کی ایجوکیشن لیتے ہو,
تو کم از کم 3-4 مہینے تو کسی ایسے پروجیکٹ کو دو، 3-4 مہینے تو لگیں گے آپ کے کم از کم، ٹھیک ہے. اور وہ بھی 3-4 مہینے مطلب پاتھ فالو کر لیں گے، میتھڈ اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن اس پہ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے. مہینہ کام کیا، 1.5 مہینہ کام کیا، اور جی کچھ نہیں رکھا، کوئی ایک نیگیٹو دوست ملا، اس نے سارا بیڑا غرق کر دیا. اس نے کہا نہیں کچھ میں نے بھی کیے ہیں یار، 3 مہینے لگا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں آتا ہے، ایم ہی فضول ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ عدنان صاحب کا بزنس چل رہا ہے کیونکہ عدنان صاحب پرانے ہیں. ہاں عدنان صاحب پرانے بندے تو نئے آ رہے ہیں نا یار میرے پاس، میرا سارا اسٹاف ابھی نئے ہے، کوئی پرانا بندہ نہیں ہے میرے پاس. سیلز کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہم خود سکھاتے ہیں، کرتے ہیں، آتے ہیں یار. کیا ہے کہ ہمیں اب چیز کا پتہ ہے نا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہوئی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ورنہ تو ہمارے لیے بھی کیریئرس بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے بندے بھی نہیں ہیں، سارا کچھ ہے. کنسسٹنٹ نہیں ہو پاتے ایسے لوگ. مہینہ بڑے جوش کے ساتھ آئیں گے جی، او جی ہم کر کے چھٹیں گے یہ وہ اس قسم. اور میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا نا، دور سے آتا تھا کافی، تو ہر روز بڑا موٹیویٹ ہو کے آتا تھا. او عدنان صاحب آپ آج دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، آج میں کیریئر نکال کے ہی رہوں گا کروں گا. کیونکہ گھنٹہ سفر کر کے آیا تھا، گھنٹے بعد جو ہے نا وہ اس کی گڈی پیک ہوئی ہوتی تھی. اس کے بعد کبھی نیند میں ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے. وہ 12 بجے، سر آج بہت تھکن ہو رہی ہے، سر میں درد ہے، نیند بھی آ رہی ہے، دور بھی جانا ہے، ابھی میں چلا جاؤں. چلا جا بھائی کیا ہے؟ اور سر آپ بس کل دیکھیے گا، بس ڈو اینڈ ڈائی سچویشن. وہ یہ والی موٹیویشن نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا جب آپ نے لمبا بھاگنا ہو نا، ٹھیک ہے، تو آپ ایک سلو پیس رکھتے ہیں تاکہ آپ اپنا لیول برقرار رکھ سکیں. جب آپ تیز سپیڈ سے بھاگنا شروع کرتے ہیں آپ شروع میں ہی تھک جاتے ہیں بھائی. تیز سپیڈ نہیں چاہیے، بہت ایکسٹرا موٹیویشن نہیں چاہیے، آپ کی ایک کنسسٹنسی چاہیے. جو بھی سپیڈ آپ مینٹین کریں اس کو تھرو آؤٹ مینٹین رکھیں. بس لازمی نہیں ہے کہ آپ اگر انڈیویجول کام کر رہے ہیں تو آپ شروع میں جو ہے نا 6 بجے سے رات 3 بجے تک نہیں بیٹھیں گے، کام نہیں ہوگا. آپ 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک بیٹھیں، یا 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ بیٹھیں، لیکن بیٹھیں روز. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج شام کو، آج 4 بجے سے لے کے صبح 4 تک بیٹھے ہوئے اور اگلے 2 دن جو ہے نا وہ دل ہی نہیں کر رہا بیٹھ. جو کام آپ کریں اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. تو اگر آپ نے کنسسٹنسی نہیں ہے تو آپ جو لکھ رہے ہیں اپنے سامنے اس کو کراس لگا دیں. ایک اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میرے سامنے آتی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے نا ڈیسیژن چینج کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے دیکھا جی یہ بندہ ڈسپیچ میں بڑا کامیاب ہو رہا ہے، اور جی ڈسپیچ میں گھس گئے. اب ڈسپیچ میں دیکھا جی سیلز تو میرے سے آ نہیں رہی، پھر کیا کریں؟ اور جی یہ ای میل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ای میل مارکیٹنگ میں گھس گئے. میں جب کہ مشورہ دیتا ہوں ٹرائی آؤٹ ایوری میتھڈ. صرف کسی ایک چیز، نہ کولڈ کالنگ پہ، نہ ای میل مارکیٹنگ پہ، اور نہ آپ فیس بک یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ صرف انحصار کریں، ساروں پہ کریں. جو آپ مطلب فار ایگزامپل طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ایک انڈیویجول بندہ ہے اکیلا بیٹھ کے کام کر رہا ہے، وہ 6-8 گھنٹے روز کالیں کر کر کے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ کیا کریں، ایک ٹائم رکھیں کہ یار اس سے اس ٹائم مجھے سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کر کے یا ڈفرینٹ گروپس میں جا کے فیس بک کے مجھے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیچ میں تھوڑا سا ٹائم رکھیں جس میں آپ نے ای میل مارکیٹنگ کرنی ہے، پھر تھوڑا سا ٹائم رکھیں جس میں آپ نے کالز کرنی. تو تینوں میتھڈ کو اڈاپٹ کریں، اس طریقے سے آپ تھکیں گے بھی نہیں، اور اس طریقے سے فوراً رزلٹ تینوں میں سے کسی کا نہیں آئے گا، نہ ای میل مارکیٹنگ کا، نہ فیس بک مارکیٹنگ کا، نہ یہ جو آپ کولڈ کالنگ کر رہے ہیں. ٹائم لگے گا، لیکن کیا ہے کہ سارے میتھڈس کو آپ اڈاپٹ کرتے رہیں گے، کسی نہ کسی سے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اچھا میرے کیس میں اس چیز سے زیادہ مجھے اچھا رزلٹ مل رہا ہے. یہ جو دوسروں کو دیکھ کے ڈیسیژن چینج کرنے والا کام ہے نا، فار ایگزامپل کسی نے کہا جی وہ رینٹل ٹریلر سے بڑا کما رہا ہے، وہ ڈرائیور ریکروٹمنٹ سے بڑا کما رہا ہے. تو یہ جو پاتھ چینج کرنا ہے نا، کامیابی آپ کو ایک چیز میں بھی نہیں ہونے دے گا، اور اس کی پھر حد کوئی نہیں ہے. ساری چیزوں کو آپ ٹرائی کر چکے ہوں گے، آخر میں پتہ چلے گا جی وہ بندہ بروکریج سے بڑا کما رہا ہے، وہ بروکر ایجنٹ بن کے بڑا کما رہا ہے، وہ ٹرک لے کے بڑا کما رہا ہے. نہیں کر سکو گے. ایک چیز پہ رہو، اچھے طریقے سے کرو. وہ چیز جب آٹو رن پہ آ جائے، فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈسپیچ شروع کیا ہے یا جو بھی یہ اگر سائیڈ ہسلز بھی کسی نے آپ کو سکھائے ہوئے ہیں کہ اس میں آپ وہ $100 دن کا کما سکتے ہیں، کہا اس نے جھوٹ ہوا. اس طرح ہوتا تو وہ کسی کو کورسز بیچنے کی ضرورت نہ پیش آتی، ٹھیک ہے. تو لیکن پھر بھی آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں آپ ٹرائی کریں. اور جب آپ کو لگے کہ اب اس چیز سے میری انکم بھی اچھی ہو چکی ہوئی ہے اور میرے 2-3 بندے اس کام کو سنبھال سکتے ہیں، اب آپ دوسرے کام کی طرف شفٹ ہوں. جب کہ آپ اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، ایک چیز میں کامیابی ہوئی نہیں اور دوسری لائن کی طرف چلنا شروع کر دیں، دوسری چیز کو ٹرائی کرنا شروع کر. جب دوسری چیز کو آپ ٹرائی کرتے ہیں آپ زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ بات یاد رکھیں. ناکام بندوں کا اس کو ویسے مجھے نمبر 1 پہ رکھنا چاہیے تھا جو بات ابھی میں کرنے لگا ہوں.
ناکام بندوں کی ایک اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ پلاننگ پلاننگ پلاننگ. چاہے کہ کسی ڈھابے پہ بیٹھ جائیں, سارے نکمے بیٹھے ہوں گے, ایسی ایسی پلاننگ, او فلانا دن میں ایسے چھاپ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پلاننگ میں ماہر ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ایگزیکیوشن کی باری آئے گی, بھائی صاحب کی آنکھیں ہی نہیں کھلیں گی, ہمت ہی نہیں ہوگی کرنے کی, بیٹھا ہی نہیں جائے گا. اور پلاننگ ایکسیلنٹ, ایگزیکیوشن زیرو. نہیں, ایگزیکیوشن نام کی چیز کوئی نہیں. پلان کرا لو, روز کرا لو, روز ارب پتی اور کھرب پتی بن کے جائیں گے. وہ سٹارٹ ہوں گے کہ سنوکر اور باربر شاپ اور چائے کے ڈھابے اور پتہ نہیں کون کون سی ان کی بزنس ایک آپ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ جائیں نا کسی جگہ پہ, آپ سنیں یہ جوان نسل جو بیٹھی ہوتی ہے, ایسی ایسی پلاننگ, ایسی ایسی چیزیں, ایسے ایسے بزنس آئیڈیاز آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار مطلب یہ آئیڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا. لیکن ایگزیکیوشن زیرو. کوئی وہ صرف اس حد تک ہی محدود رہے گا جتنی دیر وہ چائے پانی چل رہا ہے. اچھا, اسی طرح ناکام لوگ جو ہے وہ قسمت کو بہت زیادہ پریفر کریں گے. او جی میں تو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن قسمت میں نہیں تھا, یا قسمت ہوئی تو خود ہی ہو جائے گا, دیکھ رہا ہوں کر رہا ہوں, ہر چیز کو قسمت پہ ڈال دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار انہوں نے اس کام کے لیے جو ریکوزٹ محنت تھی وہ کی یا نہیں کی, اس کو دلی طور پہ جس طرح اس پہ ہارڈ ورک کی ضرورت تھی وہ کیے کہ نہیں کیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ وہ پاتھ بھی فالو کرتے ہیں, میتھڈ بھی فالو کرتے ہیں, کنسسٹنسی بھی شو کرتے ہیں, لیکن جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا بیسیکلی ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا آڈٹ نہیں کر رہے ہوتے, اپنی غلطی نہیں دیکھ رہے ہوتے. میرے پاس بہت زیادہ ایسی تعداد ہے جن کی مجھے کالز آتی ہیں کہ سر 2 مہینے ہو گئے ہیں, 3 مہینے ہو گئے ہیں, ایک سیل بھی ایکٹیو نہیں ہوئی. اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یار آپ 1 مہینہ صحیح طریقے سے اگر سیلز کرو نا اور سیلز ایکٹیو نہ ہو, لیکن وجہ کیا ہوتی ہے, آپ اسی بکٹ میں پانی ڈالی جا رہے ہوتے ہیں جس میں سوراخ ہوتے ہیں, مسئلہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار آپ کے ایکسنٹ میں مسئلہ ہے, آپ جو پچ یوز کر رہے ہو اس میں مسئلہ ہے, آپ کی کمیونیکیشن میں مسئلہ ہے, آپ کی نالج میں مسئلہ ہے. اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے, بس ٹائم ٹپانے پہ لگے ہوئے ہیں. جی میں کنسسٹنٹ بھی ہوں, روز 6 بجے سے رات 2 بجے تک بیٹھتا ہوں, سیل نہیں آتی. وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹپا رہے ہیں, آپ نے اپنا آڈٹ کیا ہی نہیں ہے. جبکہ ہر کال کے بعد اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوئی تو میں نے کہا ہوا ہے کہ ایک کال جو آپ کی چلی ہے اور بندہ آپ سے نہیں مانا, اس کے بعد آڈٹ کریں کہ یار نیکسٹ ٹائم اگر کسی سے میری اتنی بات چلی تو مجھے کیا کرنا چاہیے ایسا کہ یہ میری بات سنے اور مانے بھی. کیوں نہیں مانا یہ بندہ, کیا وجہ تھی؟ اپنی ریکارڈنگز خود سنیں, نہیں سنتے آپ لوگ. 2 مہینے 3 مہینے والوں کو میں دیکھتا ہوں نا, جب مجھے موک کال دیتے ہیں یا میرے کسی اسٹاف کو موک کال دیتے ہیں, اب تو کیونکہ یہ واٹس ایپ ابھی میرے پاس نہیں ہوتا, میرے اسٹاف کے پاس ہوتا ہے زیادہ تر, تو پہلے یہ تھا کہ میں خود یوز کر رہا تھا. اور وہ بھی ریزن میں نے آپ لوگوں کو پچھلے دنوں گروپ پہ بتائی ہے کہ ماشاءاللہ جیسے آپ لوگوں کا رسپانس تھا, اب میرا بھی ویسے ہی رسپانس ہے. تو میں نے ابھی یہ واٹس ایپ اپنے اسٹاف کو دے دیا ہوا ہے, موسٹلی دے آر ہینڈلنگ. بہت کم ہوتا ہے میں فری ہوں دیکھوں کروں, ورنہ موبائل ہی میں نے پھینکے ہوں. 2 مہینے 3 مہینے والے بندوں کی جب مجھے کال آتی ہے, میں جب ان کو دیکھتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ یار یہ آج ان کا پہلا دن ہے. سمپل ٹائپ آف ٹرک کو میں صرف کہہ دوں نا کہ آئی گاٹ اے فریڈ لائنر, پریشان ہو جائے. وچ ٹرک سر, وٹ کائنڈ آف ٹرک سر. وہ سر یا ایکسنٹ اتنا خراب ہوگا, پھر پینڈو ایکسنٹ, کوئی 3 مہینوں میں توجہ نہیں. 3 مہینوں میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے یار. ادھر میں نے دیکھے ایک مہینے بعد لوگوں کا اچھا خاصا فرق آیا ہے ایکسنٹ میں. کرنے والے تو بنے آپ, نالج کا چیک کر لو, پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے. مطلب یو آر ایکٹنگ ایز اے بروکر اور یو آر ڈسپیچ کمپنی. اور سر وی آر بروکر. یار تم ڈسپیچ کمپنی ہو بھائی, تم بروکر کہاں سے آگے. بہت سارے لوگ, مطلب یہ کسی ایک بندے کی نہیں بات کر رہا کہ جو پتہ لگے کہ وہ بندہ کہ یار آپ نے سر میری بات کر دی. یہ اکثریت کا ہی حال ہے. پہلے بھائی جان اس بکٹ میں جس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے نا, اس کے سوراخوں کو بند کرو, ورنہ تو پوری ٹینکی خالی کر دو گے تو پانی اس بکٹ میں نہیں فل اپ ہوگا. کیونکہ غلطی جو آپ کر رہے ہو نا, وہ غلطی کو نہیں سدھار رہے. یہ جو آپ محنت کر رہے ہو نا, وہ بندر والی محنت ہے. وہ جو پتہ نہیں آپ نے کیسا سنا ہے کہ نہیں, ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے. ایک دفعہ جنگل میں رولا مچ جاتا ہے کہ یار ہر دفعہ یہ شیر ہی کا بچہ جو ہے نا کنگ بن جاتا ہے, تو اس دفعہ نا جمہوریت والا نظام ہونا چاہیے تھوڑا سا, کچھ اور کسی اور کو ہمیں بنانا چاہیے. تو خیر کرتے کراتے سارے لوگ ووٹنگ کرتے ہیں. شیر کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو مسئلہ نہیں ہے. ووٹنگ کرتے ہیں تو بندر کو جو ہے نا وہ بنا دیا جاتا ہے, جی بادشاہ بنا دیا جاتا ہے.
تو اب کیا ہوتا ہے جی، ابھی بادشاہ کا پہلا یا دوسرا دن ہوتا ہے، بکری اس کے پاس کمپلین لے کر آتی ہے کہ وہ شیر میرا بچہ اٹھا کے لے گیا، آپ بادشاہ سلامت ہیں، کچھ کریں ورنہ تو وہ کھا جائے گا۔ تو بندر اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، بندر ایک دو اور بندروں کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہم تو نہیں جاتے، اسے منع کر رہے ہیں، وہ الٹا ہمیں بھی کھا جائے گا، تم خود جاؤ۔ اچھا کہتے چلو میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے تو شیر جو ہے نا وہ بکری کے بچے کو پکڑا ہوتا ہے لیکن ابھی کھایا نہیں ہوتا، تو وہ شیر جو ہے نا وہ دوسرے شیر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، میں 12-1 بجے کھاؤں گا۔ وہ بندر خوشی خوشی واپس آتا ہے، اسے کہتا ہے نہیں سلامت ہے، ابھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، بکری کو آگے حوصلہ شوصلہ دیتا ہے۔ تو بکری کہتی کہ بھائی پھر کچھ کریں، چھڑوا کے لائیں اگر مطلب کرنا ہے تو۔ اس نے کہا نہیں وہ ابھی تو 12 بجے تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس، میں کر رہا ہوں، ایفرٹ کر رہا ہوں۔ پھر جمپیں مارتا ہے، درختوں پہ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچا ہوا ہے، واپس آ کے اس کو دوبارہ آ کے بتاتا ہے کہ ہاں جی نہیں کچھ نہیں، ابھی خیریت ہے، سلامت ہے، سب سلامت ہے۔ وہ کرتے کراتے 12 بج جاتے ہیں، شیر بکری کا بچہ کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جمپیں مارتے مارتے جاتا ہے، واپس آتا ہے، بکری کو آگے کہتا ہے تمہارے سامنے ایفرٹ تو میں نے بہت کی ہے لیکن میں بچا نہیں سکا۔ تو یہ اکثر آپ لوگوں کی ایفرٹ جو ہے نا وہ اسی طرح صرف جمپیں مار کے جانے اور دیکھنے تک کی یاد کی ہوتی ہے، جو ایکچول میں ایفرٹ چاہیے وہ نہیں کر رہے ہوتے آپ۔ مجھے پتہ لگ رہا، آپ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے یار، جو ایفرٹ ایکچول میں ایفرٹ چاہیے آپ نہیں کر رہے ہوتے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ جو پلاننگ کے بعد نا اس کو مجھے نمبر 2 پہ رکھنا چاہیے تھا، وہ ہے مشورہ۔ مشورہ سنا تھا کرنا چاہیے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مشورہ اس سے کرو جس کو اس چیز کا سینس بھی ہے، جو خود کامیاب ہے، اس فیلڈ میں خود کامیاب ہے، اس سے کرو۔ آپ مشورہ نارملی آپ مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے ان دوستوں سے جو خود نکمے ہیں، جو خود کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر کامیاب ہیں بھی تو وہ کسی اور بزنس میں کامیاب ہیں اور ان کو اس بزنس میں ٹائم لگا ہوا ہے۔ اگر ڈسپیچ آپ نے کرنا ہے، ڈسپیچ کا مشورہ کرنا ہے تو کسی ڈسپیچ میں کامیاب شخص کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں۔ 2 ڈفرنٹ بندوں سے کرنا ہے، 3 سے کرنا ہے، ایک رائے لیں، ڈیسیژن اپنا کریں، کسی کے اور کے ڈیسیژن کی خاطر نہیں کرنا۔ میں نے جب آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں نے جب پہلی دفعہ کسی سے مشورہ کیا تھا، کامیاب بندہ تھا لیکن اس نے ہمیں منع کیا تھا کہ ڈسپیچ میں نہیں آنا، ابھی حالات نہیں ہیں، لیکن ڈیسیژن میں نے اپنا کیا تھا۔ کیوں؟ اس سے ریزن پوچھی تھی کہ کیوں منع کر رہے ہو، وجہ کیا ہے۔ اتنے بندوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم پہلے 30 لاکھ 35 لاکھ روپے کمایا کرتے تھے، اب ہم مشکل 15-16 لاکھ کما رہے ہیں۔ ہم اس ٹائم ایک اسٹرگلنگ فیز میں تھے، ہمیں تو مطلب 15-16 لاکھ بڑی چیز لگتی تھی۔ کہ میں نے اسے پوچھا اتنے بندوں کے ساتھ آپ 15-16 لاکھ کما لیں گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا میں تو دل میں کہا، اس کو نہیں کہا، میں نے کہا میں تو 5 لاکھ بھی کما لوں تو میں تو جمپیں ماروں گا بھائی، تو میرے لیے تو بہت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 30-32 لاکھ سے پیچھے آ رہا تھا، اس کو وہ چیز نہیں اچھی لگ رہی تھی، جبکہ ہم ابھی 0 پہ کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں وہ 15-16 لاکھ اس ٹائم ایک بہت بڑا چام لگتا تھا کہ اگر 15-16 لاکھ کی بجائے ہم آدھا بھی کما لیں تو ہمارے لیے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو بعض اوقات مشورے کی سینس بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اگلے بندے نے کس سینس میں آپ کو مشورہ دیا ہے، اور کسی بھی ناکام بندے سے تو مشورہ لو ہی نہیں۔ جو خود نہیں کامیاب وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا یار۔ جبکہ جو کامیاب بندے ہوں گے نا وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ کریں گے، وہ اپنی غلطی کو خود مانیں گے، اپنے گریبان میں جائیں گے، اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، کسی دوسرے پہ بلیم نہیں ڈالیں گے، حالات جیسے بھی ہوں اس میں کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا کا سلوشن نکالیں گے۔ شارٹ کٹ کی بجائے وہ سمارٹ ورک کو ترجیح دیں گے کہ ٹھیک ہے شارٹ کٹ بعض اوقات کرنے پڑتے ہیں لیکن شارٹ کٹ کی بجائے وہ سمارٹ ورک کی طرف جائیں گے۔ سمارٹ ورک جو ہے نا وہ بعض اوقات آپ کو ہارڈ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی، سمارٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا، کہ اگر ای میل مارکیٹنگ ٹول موجود ہے، ڈیٹا اسکریپر ٹول موجود ہے، اف یو کین افورڈ، وائی یو نیڈ ٹو سینڈ ون بائی ون 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگا کے آپ کو ای میلز بھیجنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سمپلی اپلوڈ یور آل دا لسٹ اور 5 منٹ کے اندر 3000 ای میلز بھیجو۔ دس از ناٹ اے شارٹ کٹ، دس از کالڈ اسمارٹ ورک۔ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہاں جہاں ان کو جو کامیاب بندے ہیں جہاں ان کو ریکوزٹ محنت کی ضرورت ہوگی وہ محنت ضرور وہاں پہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس بات کو ضرور فالو کریں گے، کنسسٹنٹ ہوں گے۔ دے مے ناٹ بی اے فاسٹ رنر بٹ دے وڈ بی کنسسٹنٹ۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ دن کی 700 کالیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دن کی آپ سے بھی کم کالز کر رہے ہیں لیکن کریں گے روز۔
پلاننگ سے زیادہ ایسے لوگ ایگزیکیوشن پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. پلان تو ہو گیا ٹھیک ہے, پلاننگ پہ شارٹ توجہ ہوگی ان کی, ایگزیکیوشن پہ زیادہ ہوگی کہ اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں کیسے لانا ہے. قسمت سے زیادہ وہ محنت پہ بھروسہ کریں گے, محنت کریں گے, اور اس کے بعد اگر کوئی چیز نہ ان کے فیور میں ہو رہی ہوئی تو پھر اس کو قسمت پہ ڈالیں گے کہ ٹھیک ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا ہے, باقی اب جو بھی ہے وہ قسمت ہے. پھر اسی طریقے سے جو بھی وہ کام کامیاب بندے کریں گے وہ اس طرح کریں گے کہ بھائی یہی پہلا اور آخری کام ہے اور یہی جینا مرنا ہے, اس پہ جب تک اس میں سے برباد نہ ہو جائیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور ان کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ بھائی جب کرنا ہے نا یہی کام کرنا ہے, تو وہ اس میں جو ایک ریکوزٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے جو کہ ناکام لوگ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ٹپا رہے ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ٹپائیں گے, ان کو آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, پتہ لگے گا کہ انہوں نے کوئی محنت کی ہے. تو اب ان چیزوں میں سے آپ جو ناکام لوگوں کی لسٹ ہے اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ٹک زیادہ ہیں یا کراس زیادہ ہیں. اگر تو کراس زیادہ ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کی طرف ہیں, اگر ٹک زیادہ ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان عادتوں کو چینج کریں. اس ویڈیو کا پرپس بھی یہ تھا کہ ان اپنی عادتوں کو جاننا ضروری ہے. بعض اوقات آپ کو خود جب ان عادتوں سے گزرے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا, کوئی دوسرا بندہ جب آپ کو ان چیزوں کو یاد کراتا ہے, جب دوسرا بندہ آپ کو وہ چیزیں پین پوائنٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے ہاں یار یہ غلطیاں تو میرے اندر بھی ہیں, اور شاید یہی وجہ ہو کہ میں ناکامی کی طرف ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.